اچھا، شروع میں نے آپ کو بہت سی حدیث بتائی، فوکس بھی حدیث پہ کیا، اس کا مقصد تھا کہ جس وقت ہم اب قرآن فہمی کی طرف جائیں گے تو قرآن فہمی کے اندر سب سے زیادہ ہونے والی غلطی یہی ہے کہ ہم کسی جگہ پر کسی روایت سے شرح کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے حدیث سے قرآن کی شرح کی ہے، حالانکہ وہ خود حدیث قرآن کی شرح بنی نہیں سکتی، اللہ کی مراد بدلنے لگ جائے گی۔ قرآن کہنا کچھ چاہ رہا ہے، ہم سمجھنا کچھ اور شروع، ہم کسی اور رخ پہ نکل جائیں گے۔ تو تفسیر قرآن کے اندر یہ میں تھوڑا سا آج آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ تفسیر قرآن کے اندر سب سے پہلا عمومی خطا کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے یا روایتیں آئیں گی، بخاری کی حدیث آئے گی، مسلم کی آئے گی، یا ترمذی کچھ بھی آ جائے گی، یا ہمارے سامنے روایتیں نہیں ہوں گی لیکن ماضی کی اسرائیلی باتیں ہوں گی، کیونکہ ماضی میں بھی یہود تھے، نصارہ تھے، ان سے بھی تو باتیں آ رہی ہیں نا، ان کے پاس بھی نبی تشریف لائے تھے، ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں تھیں، تو باتوں کے اندر فرق آ گیا، تحریفیں انہوں نے کر دی، لیکن بہرحال تاریخ تو ہے، کچھ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ہر بات تو غلط نہیں ہوتی۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے ہمیشہ آئیں گی، ذہن میں رکھیے گا، ایک آئے گی روایات، یہ جو ہمارے پاس ہے حدیث کی صورت میں، دوسرا ہمارے پاس آئے گا، اسے کہا جاتا ہے اسرائیلی مواد، اسرائیلی روایات۔ اسرائیلی روایات، صرف روایات، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ حیرانی والی بات بتاؤں، ہمارے سامنے جتنی بھی اردو تفاسیر موجود ہوں گی، اس کے اندر سب سے زیادہ غلطی یہی ہو رہی ہوتی ہے۔ یا ہم تفسیر کر رہے ہوں گے روایت کی بنیاد پر، حالانکہ وہ خود روایت کی متن میں کمزوری آ جائے گی، یا ہم اسرائیلی روایات سے استدلال کر رہے ہوں گے، اور اسرائیلی روایت بھی قرآن کی شرح نہیں بن رہی ہوگی، وہ کچھ الگ بات کر رہی ہے، قرآن الگ بات کر رہا ہے، لیکن میں اس سے قرآن کی شرح کر رہا ہوں۔ اس لیے جو شروع میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ حدیث ہمارے سامنے جب آئے گی، ہم نے تو حدیث کو خود بھی دیکھنا ہے کہ وہ قرآن کے مخالف تو نہیں جا رہی، تو ہم ڈائریکٹلی کسی روایت کی بنیاد پر قرآن کی شرح نہیں بنا سکتے، ہم نے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گے مفسرین کو، بہت سے مفسرین آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان کے سامنے جب حدیث آ رہی ہوگی تو وہ بالکل یہی پروسیس کریں گے کہ اس حدیث کو دیکھیں گے، اس کے متن کو دیکھیں گے، اور جہاں پرابلم لگ رہی ہے کہیں گے کہ یار اس حدیث سے ہم قرآن کی شرح نہیں بنا سکتے۔ لیکن ان سے زیادہ غلطی کیا ہوگی؟ جب اسرائیلی بات کو وہ تسلیم کریں گے تو دڑا دڑ کرتے چلے جائیں گے، وہاں نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے بات یا قرآن کے خلاف نہیں جا رہی، وہاں بھائی اسرائیلی واقعہ آیا بس ٹھیک ہے جی مان لیا، اسی سے قرآن کی شرح کرنا شروع ہو گئے۔ یہ غلطیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، 80% قرآن کی تفسیر میں غلطیاں یہی ملتی ہیں، یا روایات کی بنیاد پر یا اسری روایات کی بنیاد پر، اسرائیلی روایات کی بنیاد پر۔ اسی لیے سب سے پہلا دماغ انسان کا وہ جو 80% غلطیاں ہیں، ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ قرآن کی بنیاد پر حل کریں گے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال نمبر 1 ہمارے یہاں مشہور ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یار یہ اس یہودیوں نے قتل کر دیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کر دیا تھا کنہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت یحییٰ کو کس طریقے سے قتل کیا گیا تھا؟ ان کو شہید کیا گیا تھا کہ وہ ایک عورت نے الزام لگا دیا تھا آپ کے اوپر، تو وہ پھر بادشاہ نے جو ہے نا وہ قتل کروا دیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے ہم سوال کریں گے کہ بھائی یہ بات اللہ نے بیان کی قرآن پاک میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا؟ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے یہ ضرور ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نبیوں کو شہید کرتی رہی ہے، بنی اسرائیل رسولوں کو بھی شہید کرتی رہی ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، الگ سے میں بتاؤں گا کیا رسول شہید ہو سکتے ہیں، اس میں بھی کفر بک کے گئے ہیں ہمارے مفسرین اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے۔ اللہ نے یہ ذکر کیا، لیکن اللہ نے نام کسی کا لیا کہ کس نبی کو شہید کر کے گئے ہیں یا کس رسول کو شہید کر کے گئے ہیں؟ اللہ نے نام نہیں لیا، ایک مجمل بات ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل ماضی میں نبیوں کے قتل کے در پہ رہی ہے، رسولوں کے قتل کے در پہ رہی ہے، اوکے ہو گیا۔ اللہ نے نام کسی کا ذکر نہیں کیا۔ اب جب میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہاں بالکل جی یہودیوں نے مار دیا، قتل کروا دیا تھا، سوال یہ پیدا ہوگا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، قرآن نے ایسی بات کی؟ قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے، انہوں نے قتل کر دیا تھا، کیا یہ بات اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو ہمیں صحیح سند کے طور پر ملی، صحیح متن کے طور پر ملی؟ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ بھی ذکر نہیں فرمایا اس بات کی تصدیق و تکذیب میں، کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول نہیں۔ یہ کہاں سے بات آئی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا؟ یہ اسرائیلی مواد آیا ہمارے پاس۔ اب جب اسرائیلی مواد آیا، میں نے کیا کرنا ہے سر؟ ارے جب میں حدیث کو قرآن پہ چیک کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو میں نے اسرائیلی مواد کو چیک نہیں کرنا؟ ایمانداری سے بتائیں، میں تو چیک کروں گا۔ بھائی قرآن کے الفاظ آپ کی تصدیق کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اب جب میں نے قرآن پاک کو دیکھا تو محققین علماء حیران ہو گئے
کہ بھائی یہ فرضی ڈرامہ ہے جو پورا یہودیوں نے رچایا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، نہ ان کو قتل کیا گیا، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سلامتی ہو مجھ پر جس دن ہم پیدا ہوئے، جس دن ہم موت طاری ہوگی اور جس دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. عربی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ایک لفظ ہوتا ہے موت، ایک ہوتا ہے قتل. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ مقابلے کے طور پر آتی ہیں. یا یہ قتل ہوگا یا یہ نیچرل ڈیتھ ہوگی. اس کی نیچرل ڈیتھ کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قتل کا نہیں. اور جس کی غیر نیچرل ڈیتھ ہو اس کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوگا. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر آپ کو شہید کر دیا جائے یا آپ کی نیچرل ڈیتھ ہو جائے. قرآن کی آیت میں اس طرح قرآن میں ایک نہیں 4-5 مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا. قتل کو، نیچرل ڈیتھ کو، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، غور کیجئے گا الفاظ پہ. سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن میں انتقال کروں گا. اموت، موت کا لفظ خود بتا رہا تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اناؤنسمنٹ کروائی تھی کہ ہماری ڈیتھ ہوگی نیچرل ہوگی. ہماری ڈیتھ یہ نہیں ہوگی کہ کوئی ہمیں قتل کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ موت کا لفظ نیچرل ڈیتھ کے لیے آتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن نے ایک بات ذکر کی. وہاں پر، یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود اناؤنس کیا کہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہوگی جس دن ہمارا انتقال ہوگا، سلامتی ہوگی جس دن ہم پیدا. یہ اناؤنسمنٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروائی تھی اللہ نے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے اپنے الفاظ ذکر کیے. وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس دن سلامتی تھی. یہ آیت ذہن میں آ رہی ہے؟ ہاں. وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس دن سلامتی تھی اللہ کی. آگے اللہ نے کہا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اس دن سلامتی ہوگی. جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن سلامتی ہوگی. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، ابھی نازل ہوئی نبی پاک علیہ السلام پہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام انتقال کر چکے تھے یا بھی آپ کا انتقال ہونا تھا؟ ماضی کی بات ہے نا. جس طرح پیدا ہو چکے تھے تو اللہ نے یہاں ماضی کی بات کی. یوم ولد اللہ نے ماضی میں ذکر کیا، غور کیجئے گا. یوم ولد جس دن یحییٰ پیدا ہوئے تھے سلامتی ہو، جس دن وہ فوت ہو چکے ہیں سلامتی ہو. ماضی کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے موت کی بات مضارع لفظ سے کی. مضارع کہتے ہیں جب فوت ہوں گے. یحییٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. عربی کے اندر ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ ماضی کی بات کو جب مضارع سے تعبیر کرتے ہیں نا تو انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ہم کچھ خاص بات کر رہے ہیں، توجہ کرو اس طرف. اور اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن کی نص کی ہے وہ نص موت لفظ کے ساتھ کی ہے، جو نیچرل ڈیتھ کے لیے عربی میں آتا ہے، ان نیچرل ڈیتھ کے لیے نہیں آتا. قرآن میں 4 سے 5 مقامات پہ قتل اور موت ایک ساتھ 2 لفظ ذکر کیے اللہ نے. 2 نبیوں سے متعلق یہ قرآن کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا سلامتی ہو جب ان کی نیچرل ڈیتھ ہوگی. پہلے سے پیش گوئی تھی کہ آپ کو قتل نہیں کیا جائے. یہی بشارت اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی دی. حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ان پر سلامتی ہو، جس دن نیچرل ڈیتھ ہوگی ان کی اس دن سلامتی ہو. تو قرآن میں اپنا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ انڈیکیٹ کر رہے ہیں مضارع کا لفظ لا کر کے کہ نیچرل ڈیتھ ہے ان کی. لیکن ہم عیسائیوں کی اسرائیلی روایات کے پیچھے لگ گئے. آپ پڑھے بڑے بڑی تفسیروں کو اٹھا کر کے، ہر بندہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھنے کے بعد کہے گا وہ عورت کے چکر میں قتل کروا دیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. خدا کے واسطے میں نے جب حدیث کو قرآن پہ پرکھنا ہے، اسرائیلی روایتوں کو نہیں پرکھنا. دوسری قرآن کی مخالفت یہ آتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی اور قرآن نے جو دعا قبول کی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. یہ تو سب جانتے ہیں نا قرآنی واقعہ. آپ نے اللہ سے دعا کی تھی ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں. اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور آپ کو بشارت بیٹے کی دی. جو دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی وہ دعا کے الفاظ تھے وَوَارِثَ یارثنی وَیارث من آل یعقوب، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی یہ وارث ہو. یعنی میرے بعد وہ سلسلے کو آگے لے کے جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے معاملات آگے لے کے جائے نبوت کے. وراثت کب ہوتی ہے یاد رکھیے گا، وراثت کا اطلاق ہوتا ہے مرنے کے بعد. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب ہمارا انتقال ہو تو میرے بعد میرا ایک ایسا نائب ہو جس کے بعد نبوت اور وہ اس سلسلے کو آگے لے کے جائے. یہ دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی اور اللہ نے قبول کی.
لیکن جو یہودیوں سے قصہ ہمارے پاس آیا ہے نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید اور قتل کر دیا گیا تھا، آپ کے والد زکریا علیہ السلام تو زندہ تھے، اس کے تو کئی عرصے تک حضرت زکریا علیہ السلام زندہ رہے تھے، اور جس دعا کو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے قبول کیا تھا، وہ دعا تو یہ تھی کہ اللہ ہمارے بعد یہ بچہ نبوت کے سلسلے کو آگے لے کے جائے، دعا تو یہ قبول ہوئی تھی۔ تو قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں ذکر ہوئیں، اور یہ جو اسرائیلی قصہ ہمارے سامنے آیا تھا، قرآن اس کو قبول نہیں کر رہا۔ قرآن عبارت النص سے کسی واقعے کو رد کر دے، کسی روایت کو رد کر دے، اشاروں سے کرے، جس طرح مرضی کرے، قرآن سے بڑھ کر کے کسی چیز کو نہیں لایا جاتا۔ اس لیے آپ پڑھیں محققین علماء کو، انہوں نے اسرائیلی قصوں کو کہا شرم کرو یار، کیا بنایا ہوا ہے، لیکن آپ ہمارے اردو تفسیر میں اٹھا کے پڑھیں، ادھر ہر بندہ لگا ہوا یحییٰ علیہ السلام کو تو مار دیا تھا، ہر تفسیر بھری ہوئی ہے اس چیز سے، کیا کریں ہم اس کا؟ اب یہ چیز ایک الگ ہے کہ بھائی یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ جھوٹا بنایا تھا یہودیوں نے، کیوں بنایا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی انہوں نے جو جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ ہم نے سلیب دے دی تھی، ہم نے تو مار دیا تھا، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قتل کے منصوبے اور قتل و شہید یہ سب جھوٹے قصے بنائے۔ اس کے لیے اگر آپ کو تحقیق پڑھنی ہے تو شیخ ابن تیمیہ صاحب کا پورا رسالہ ہے اس چیز پر کہ یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، اسپیشلی یہودیوں نے، یہ پورے جھوٹ کب سے گھڑنا شروع کیے اور گھڑ گھڑ کے وہ کہاں تک پہنچ گئے تھے۔ قرآن نے اس کے جھوٹوں کو بے نقاب کیا ہے کہ بھئی کہاں کہاں انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دو غلطیاں ہماری تفسیر کی کتابوں میں آپ کو زیادہ ملیں گی، ایک ہم اس روایت سے شرح کر رہے ہوں گے جو روایت ٹھیک نہیں ہوگی، اور کئی مفسرین ایسے جو حدیث کے حوالے سے تو یہی رویہ رکھتے ہیں لیکن اسرائیلی مواد دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہوں گے، قرآن خلاف کھڑا ہوگا پھر بھی دھڑا دھڑ تفسیریں بھر دیں پوری۔ تو یہ تفسیر ہو یا یہ تفسیر ہو سر، دونوں میں مسائل ہیں۔ اس پہ شیخ ابن تیمیہ صاحب نے پوری تاریخ ذکر کی ہے کہ یہ مجبور ہو کہ انہوں نے جھوٹے قصے کیا کیا بنائے تھے، نصارہ نے، عیسائیوں نے جھوٹے قصے کیا کیا بنا دیے تھے، پھر ان جھوٹے قصوں کا دفاع انہوں نے کیسے کیا تھا، قرآن نے اس کا رد کیسے کیا تھا۔ یہ جس وقت آپ یہ رسالہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا، بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ ہم جو عموماً قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حیرانی والی آپ کو میں بات بتاؤں، آپ تفسیریں پڑھ رہے ہوں گے نا، کئی جگہوں کے اوپر مفسرین شروع ہو جائیں گے بائبل کی جو ہمارے پاس ابھی کتابیں موجود ہیں اس میں سے مواد لے کر قرآن کی شرح بنانے لگ جائیں گے۔ اگر میں نے حدیث کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے کہ میں قرآن سے چیک کروں گا، متعارض ہوگی، میں تفسیر نہیں کر سکتا اس سے، تو کیا میں پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ اصول جاری نہیں کروں گا؟ کیا بالکل جاری کروں گا۔ اس میں تحریف ہو چکی ہے، انسانی دخل ہو چکا ہے، اس پر تو قرآن نے نص کیا ہے، لہذا یہاں پر بھی وہی اصول جاری ہوتا ہے کہ اگر ایک نقطہ بھی یاد رکھیے گا قرآن سے مخالفت بن جائے، ہم وہ چاہے بائبل کی روایت ہو، انجیل کی ہو، تورات کی ہو، زبور کی ہو، ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ محققین کا یہی سٹینڈ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ تفسیروں میں غلطیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، یہ جو ابتدا ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو بڑا درجہ دینا ہے ہر جہت میں، وہ واقعی دینا ہے، وہ پچھلی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں بھی دینا ہے، وہ ہم نے حدیثوں کے، کیونکہ حدیثوں کے اندر بھی انسانی دخل بہرحال آتا ہے، اس لیے ایک ظن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خبر واحد پر امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے آج تک کا سب سے بہترین موقف، وہ کہتے ہیں خبر واحد چاہے صحیح سند کی ہو لیکن ظنی چیز ہوتی ہے، اس کو ظن سمجھیے گا ہمیشہ، کبھی قطعی درجے کی بات نہیں سمجھیے گا، اس لیے وہ قرآن کے اوپر زیادتی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی حدیث کو جو خبر واحد درجے کی ہو، ان کو سند میں بھی ٹھیک لگ رہی ہو، متن میں بھی ٹھیک لگ رہی ہو، اس کے باوجود بھی حرام کا استدلال کبھی نہیں کرتے تھے امام ابو حنیفہ، مکروہ، بس وہ کہتے تھے یہ کام مکروہ ہے، جسے نارملی مکروہ تحریمی بول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظنی دلیل کبھی بھی وہ حرام کا استدلال کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بنیاد ہے، جب تفسیر کریں گے 80% غلطیاں میں نے آپ کو بتایا، 80%۔ اچھا، اب یہ جو دو غلطیاں ہیں نارملی کب ہوتی ہیں؟ اب آپ بولیں یار میں قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ رہا ہوں تو قرآن کی آیت کے اندر مجھے کیا پتا کہاں پر کیا مفسر ڈنڈی مار، تو میں ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر ہر وہ مقام جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص ذکر ہوں گے، کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، گایالہ واقعہ آ گیا ہے نا، پھر ہم پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات آ گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ تو جب قرآن میں ماضی کے نبیوں کے واقعات آئیں گے، اپنے فوراً کان کھڑے کر لینے آپ نے کہ یہاں پر تفسیروں میں ڈنڈیاں لگتی ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ وہ جب بھی واقعات کو ذکر کرتا ہے تو مقصد تک کی بات کرے گا، بہت زیادہ طویل اور طوالت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے یا نہیں؟ مقصد کی بات کرے گا۔ جیسے وہ دیکھیں، وہ اصحاب الکہف والے لوگ کہہ رہے تھے بھائی 7 8واں کتا ہوگا، 9واں ہوگا، 10واں ہوگا، اللہ نے فرمایا فلا تماری فیہم، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کرنے دو، آپ ان سے متعلق کوئی سوال مت کیجیے گا، اس لیے کہ وہ 9 ہوں یا 10واں کتا، اس سے کیا فرق پڑے گا، اللہ جو مقصد بتا رہے ہیں اس تک رہو۔ تو قرآن پاک ایک مقصد تک رہے گا، مقصد سے نہیں ہٹتا۔
اب جب قرآن ایک مقصد کی بات کرے گا، کئی جگہوں پر مجمل بات کرے گا کہ ایک شخص تھا، تو اب ہمیں مجبوری یہ پڑ جاتی ہے کہ اس کا پچھلی آسمانی کتابوں میں اگر قدر تفصیل مل رہی ہو تو مفسرین اس تفصیل کو ضرور لے کر آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں شروع جب ہم کریں گے، ہر وہ واقعہ کسی نبی سے متعلق ہو، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی واقعات قرآن میں ذکر ہیں، ان سب واقعات میں مفسرین کی ڈنڈیاں مل جائیں گی آپ کو، اور ڈنڈی سب سے بڑی کیا ہوگی؟ یہاں روایت کی بنیاد پر یا اسرائیلی مواد کی بنیاد پر۔ تو جب قصہ پڑھنے ہیں آپ، ہوشیار ہو کے کہ یار میں ٹھیک جا رہا ہوں یا میں غلط جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی بہت مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام والا واقعہ پڑھیں گے، وہ اسرائیلی مواد اٹھا کر کے وہ کہیں گے ایوب علیہ السلام وہ تو جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، وہ تو یہ ہو گیا تھا، آپ کیڑے اٹھا کے رکھتے، یہ سب اسرائیلی روایت، قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، منہ پہ مارو جس نے یہ واقعہ بنایا۔ لیکن آپ کو تفسیریں پڑھاؤں گا، دیکھو بھر کے لکھا ہوا لوگوں نے سب چیزیں، مجھے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے پر جو قرآن نے ذکر کیا، آپ حیران ہوں گے ہمارے یہاں کی تفسیریں پڑھ کے، کفر بک کے گئے ہوئے تفسیروں کے اندر، مطلب خطا ہوئی ہے، بک سے مراد وہ ظاہر ہے کفر ہے، تو بکنے کا لفظ نکل گیا میرے منہ سے، غلطی اتنی بڑی کہ کفر درجے کی تو غلطی ہے، سمجھتے نہیں قرآن کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ اسٹوریاں ہمارے پاس اسرائیلی مواد کی تفسیروں میں بھری ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ آئے گا، آپ تفسیروں میں آپ کو بتاؤں گا اسرائیلی مواد سے بیڑا غرق کر دیا، قرآن کیا بات کر رہا ہے، وہ کیا بات کر رہی ہے، بس چل رہے ہیں۔ تو غلطیوں کا سب سے بڑا ریشو اسرائیلی روایات یا ہماری روایات جو اس قابل نہیں تھی جس سے ہم قرآن کی شرح کریں، ٹھیک ہے؟